یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جو تم کافروں کی طرح، وقالوا لاخوانہم، اور وہ انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ چلتے ہیں زمین میں یا ہوتے ہیں لڑنے والے، لو کانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے، آج وہ مارے نہ جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو ان کے لیے حسرت بنا دے ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والے ہیں، موت دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ یعنی کافروں نے بھی یہ بات کی کہ آج ہماری باتیں مانی ہوتی نا تو آج مارے نہ جاتے، کیونکہ آپ کو پتہ منافقین واپس لوٹ گئے تھے، تو منافقین نے یہ باتیں خوب کرنا شروع کر دیں، دیکھا نا تم گئے تھے، ہم واپس آ گئے تھے تو ہم اچھے رہ گئے نا، تو نہ ہی آج لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو ہماری بات مان لیتے تو آج تم بچ جاتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم مارے جاؤ اللہ کی راہ میں، او مت، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری جان چلی بھی گئی، تمہاری اموات ہوئی ہیں، تمہیں نقصان ہوا ہے، تو تمہیں اللہ کتنا اجر دے گا اس کا، اگرچہ تم سے غلطی ہوئی اس کی سزا ملی، لیکن اس کے باوجود اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم مارے جاؤ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، او متم، یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، تو پھر اللہ تمہیں ضرور بخش دے گا اور اللہ کی رحمت ہوگی تمہارے لیے، خیر مما یجمعون، اور اللہ کی یہ رحمت اور اللہ کی بخشش بہتر ہے اس سے وہ یہ جو مال جمع کر رہے ہیں۔ اچھا انہوں نے کون سا تیر مار لیا اگر انہوں نے لڑائی نہیں کی؟ انہوں نے تو مال اکٹھا کیا، اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنی طرف سے دنیا کے مال و متاع اکٹھے کیے، لیکن تم اگر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی بخشنے والے بھی ہیں اور تم پر رحم کرنے والے بھی ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا تم قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو پھر تم سب کے سب ضرور اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی الٹیمیٹلی انسان کا اینڈ یہ ہے، جو مرضی انسان کر لے، دنیا کی محنتیں کر لے نہ کرے، جو انسان کو ملے نہ ملے، الٹیمیٹلی اس نے اللہ کے پاس اکٹھے ہونا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، ہر بندے نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے کہ لنت لہم، آپ ان کے لیے بہت نرم ہیں، ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ ان کے لیے سخت دل ہوتے، سخت ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ آپ سے دور بھاگ جاتے، آپ کے ارد گرد سے دور بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشاورت کر لیا کریں، فاذا عزمت، جب آپ عزم کر لیں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ توکل کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب ظاہر ہے مسلمانوں نے جب ان کے اوپر یعنی شکست کی بات آئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر مسلمان کچھ بھاگنا شروع ہو گئے، ان کی یعنی اچانک بھگدڑ مچ گئی، اور اس ٹائم جب انسان موت دیکھ رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہر بندہ صبر نہیں کر پاتا، تو اس پر پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، آوازیں دیتے رہ گئے، لیکن کسی نے دیکھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کچھ صحابہ تھے بہرحال ڈٹے ہوئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن اللہ نے ظاہر ہے پہلی دفعہ تھا مسلمانوں کو، پہلی دفعہ یہ ایک فیس کرنا پڑا یہ معاملہ، اللہ نے ان کو معاف تو کر دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ ان کو معاف کر دیں، اللہ کے رسول نے بھی ان کو معاف کر دیا، اللہ نے کہا کہ تمہارا دل نرم ہے، اور یہ اچھی بات ہے، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا، فلا غالب لکم، تو پھر تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد تمہاری کون مدد کرنے والا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر مومن اہل ایمان والے توکل کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ توکل کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نہیں مناسب، نہیں درست کسی نبی کے لیے، نہیں لائق کسی نبی کے لیے، أن يغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی خیانت سمیت اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا، اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ آدمی جو ہر وقت اللہ کی رضا چاہتا ہے ایک ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہے؟ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک، ان لوگوں کے، اللہ کے نیک لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں، بہت بڑے بڑے مقامات اور مرتبے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں رسول بھیجا انہی میں سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ رسول ہمیشہ اس قوم سے بھیجتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ پڑھتا ہے ان پر ان کی آیات کو، ویزکیہم، اور وہ ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، اے مسلمانوں جب لڑائی میں تم پر مصیبت آئی تو تم نے کہا یہ کہاں سے مصیبت آ گئی؟
حالانکہ اس سے پہلے کی جنگ میں اس سے دگنی مصیبت تم اپنے دشمنوں پر ڈال چکے تھے۔ قل هو من عند انفسکم، اب یہ مصیبت آ گئی ہے جنگ احد کے موقع پر، تو پھر یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔